دفاع ختم نبوت ہے مشرقات، یعنی ختم نبوت کی شاہد و شاہباز۔ کفر کے دلمن میں شعلہ شرارہ ہے یہ، کفر کے دلمن میں شعلہ شرارہ ہے یہ، مردائیت کی چھاتی پہ جلتا انگارہ ہے یہ۔ اور برسر پیدا ہم نے ختم نبوت اٹھائے ہوئے، ہر گام ہر آن قدم آگے بڑھائے ہوئے، حب نبی ہر دل میں بٹھاتے ہوئے، حب نبی ہر دل میں بٹھاتے ہوئے، عقیدہ ختم نبوت سمجھاتے ہوئے، محبت کا دامن پھیلائے ہوئے ہیں، خوش قسمت جو دامن میں آئے ہوئے ہیں۔ مدیر دارالعلوم ختم نبوت ہے یہ، عارف والا کا محور عقیدت ہے یہ۔ درخواست گزارم میں بندہ نچیز، درخواست گزارم میں اسلم نچیز، کہ تشریف لائے مولانا مفتی محمد رضوان عزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، المالک الحق المبین، ازاء قلوب اولیائہ بالہدی والیقین، وقوى بصائرهم بالوحی المستقیم، هدى من شاء برحمته وأذل من شاء بحکمته، وعميت عن نور الحق قلوب الكافرين والمنافقين، فلله الحجة البالغة على خلقه أجمعين۔ نحمد ربي ونشكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتعويل الجاهلين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: قد كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي۔ وقال في مقام آخر: فسيكون الخلفاء فيقصرون۔ فقال: ماذا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: فو ببيعة الأول ثم الأول، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے والد الاحترام، معزز سامعین اعظام، آج آپ کے اس علاقہ کے جامعہ میں طلباء اکرام کے قرآن پاک کے حفظ کی تقریب ہے، اس کی تکمیل کی تقریب ہے، اور جامعہ کے طلباء پر اساتذہ کی محنت اور ان میں بہت زیادہ عصر حاضر کے حوالے سے جن صلاحیتوں کا گفتگو کی صلاحیت اور اسی طرح ان کی جو سپیکنگ پاور ہے، اس کے حوالے سے جو اساتذہ اکرام محنت فرما رہے ہیں، وہ الحمدللہ ہمیں اس پروگرام میں واضح نظر آ رہی ہے۔ معزز سامعین، پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ مدرسے کیا ہے، مدرسوں میں پڑھنے والی یہ مخلوق کون سی ہے، اور اس کے اساتذہ نسل انسانی کے کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اصل معاملہ یہ ہے، تقریباً 100 سال سے زیادہ عرصہ ہونے کو آ رہا ہے، اس بر صغیر پاک و ہند میں جس خطے میں ہم رہتے ہیں، یہ عالمی طاقتوں کی سازشوں کی ایک تجربہ گاہ بنا ہوا ہے۔ ہمارا پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور اس کے ساتھ ساتھ ملحقہ چھوٹے بڑے ممالک، پوری دنیا اپنی شیطانیت کے بھی اسی سرزمین پر تجربے کر رہی ہے، اپنے ہتھیاروں کو بھی ہم پر ہی چیک کر رہی ہے، اور اپنے جو ان کے افکار ہیں، اپنی ان کی فکریں ہیں، وہ بھی ہمارے اوپر مسلط کر رہی ہے۔ اگر اس کو ذرا اور آپ سادہ لفظوں میں سمجھیں تو ہمیں 2 طرح کی جنگوں کا سامنا ہے، 2 طرح کے ہمارے ساتھ میدان جنگ وابستہ ہے، جن میں ہمیں بیک وقت لڑنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو ہماری زمینی اور جغرافیائی جنگ ہے، جس میں کبھی ہمارے خطوں پہ بمباریاں کی جا رہی ہیں، مسلمانوں کے ملکوں کو چھینا جا رہا ہے، ان کی حکومتوں کو پامال کیا جا رہا ہے، تہو بالا کیا جا رہا ہے۔
اور دوسری ہمارے خلاف وہ فکری جنگ ہے جس فکری جنگ کو ہم پر بہت عرصہ پہلے سے مسلط کر دیا گیا، اور اس کا آغاز 1601 سے ہوا تھا جب بر صغیر پاک و ہند میں انگریز آئے تھے۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے جب انگریزوں کے موجودہ دور کے مورخین جو اپنی تاریخ کو لکھتے ہیں، انہوں نے اس بات کو، اس حقیقت کو تسلیم کیا کہ بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز آئے تھے تو جہاں پر 95% آبادی، یہاں کی 95% آبادی تعلیم یافتہ تھی، یہاں کے لوگ بڑے مہذب اور سنجیدہ تھے، لیکن جو ہی انگریز آیا جہاں پہ شرح خواندگی اور ناخواندگی میں زمین آسمان کا گیپ آ گیا۔ پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ کم ہوتے ہوتے سمٹ گئے اور جہالت اس پورے معاشرے پہ غالب آ گئی۔ آپ حیران ہوں گے کہ تعلیم اور جہالت یہ دو متضاد لفظ ہیں، حالانکہ انگریز تو تعلیم کا بہت بڑا علمبردار ہے، دنیا میں تعلیمی نظام، دنیا میں یونیورسٹیوں کا قیام اور یہ سب کچھ، لیکن اس سب کے باوجود ان کے آنے کے بعد اس خطے میں جہالت زیادہ کیوں ہوئی؟ اب اگلی بات کو سمجھ لیں۔ وہی انگریز مورخین جن میں ایڈورڈ گبن بھی ہے، ایف بول بھی ہے، یہ بڑے بڑے انگریز جنہوں نے دیانتداری سے اگر کچھ لکھنے کی کوشش کی ہے تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں ہمارے جانے سے پہلے کوئی 5% لوگ ہی ان پڑھ ہوتے تھے، ورنہ یہ ٹوٹے پھوٹے یہ مدرسے، یہ دینی مدرسوں کے لوگوں نے یہاں کے سب لوگوں کو اتنا ایجوکیٹ کیا ہوا تھا کہ 95% آبادی یہاں کی تعلیم یافتہ تھی۔ لیکن پھر یہ پاسا کیسے پلٹا، یہ معاملات کیسے تبدیل ہوئے؟ اب اس بات کو سمجھے۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، سکولوں کالج میں پڑھنے والے بھی جانتے ہیں کہ جب ہلاکو خان، چنگیز خان اور اس طرح کے لوگوں نے جب امت مسلمہ پر یلغارے کی، ہماری زمینوں کو چھینا تھا، ان زمینوں کو، ہمارے خطوں کو چھیننے کے ساتھ ان کے پاس ہمارے نظام کے مقابل کوئی علمی بیک اپ نہیں تھا۔ چنگیزیوں اور تاتاریوں کے پاس ہمارے دینی نظام، ہمارے نظام تعلیم، ہمارے قانون، ہماری شریعت اور ہمارے علم فقہ، علم حدیث کا مقابل کوئی ایسا نظام نہیں تھا جو وہ نسل انسانی کے سامنے پیش کر سکتے۔ صاف ظاہر ہے انسان ہمیشہ متبادل کے لیے وہاں تیار ہوتا ہے جب اس کو ایک چیز لے کر اس کے مد مقابل اس سے اعلیٰ چیز دی جائے، جب نظاموں کا تقابل کروایا جائے، جب جو چیزوں کا کسی سے تبادلہ کرنا ہو تو ہر انسان اچھی چیز کے ساتھ تبادلہ کرتا ہے۔ آپ نے دیہاتوں میں ہمارے جو زمیندار طبقہ ہے جو جانتے ہیں کہ وہ ہمارے کھیت میں کہتے ہیں محلے کا نیائی والا کھتا اور یہ بالکل جو ساتھ والا 1 ایکڑ رقبہ ہو اس کو تبادلہ کرنا ہو کسی دوسرے سے تو زیادہ لے کر تبادلہ کرتے ہیں، ورنہ وہ یہ تو نہیں کرتے کہ ہم بالکل محلے کا، کھیت کا، ہمارے دیہات کا جو نیائی والا 1 ایکڑ رقبہ ہے وہ ہم تمہیں دے دیں اور اس کے بدلے میں 1 ایکڑ ہی دوسری جگہ سے لے، ایسا نہیں ہوتا۔ چونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ تبادلہ اور مقابلہ تب کرتا ہے، تب کسی چیز کو تبدیلی پہ تب تیار ہوتا ہے جب اس کا بہتر بینیفٹ، بہتر نفع اسے نظر آئے۔ اب تاتاریوں نے ہمیں کیا دیا، چنگیز خان نے ہمیں کیا دیا؟ وہ تو جاہل جنگلی مخلوق تھی، وہ لوگ ہمیں دینے کے لیے ان کے پاس متبادل کوئی نظام نہیں تھا۔ انہوں نے اس کا حل یہ نکالا کہ ہمارے تمام نظام تعلیم، ہماری کتابوں کو اٹھا کر دریا بلند کر دو تاکہ تقابل کی صورت ہی نہ رہے۔ انہوں نے ہماری کتابیں اٹھا کر دریائے دجلہ میں ڈالنی شروع کر دی، ہمارے علماء کا قتل عام شروع کر دیا۔ جب علماء کا قتل عام ہوا، نہ استاد رہا، نہ کتاب رہی، تو تقابل کہاں رہے گا؟ اب جہالت بمقابلہ جہالت کی انہوں نے کہا جاہل کے مقابلے میں جاہل آئے، علم کے مقابلے میں ہم جاہل عالم کہاں سے لے کر آئے؟ پھر جب روس کا نظام آیا، کمیونزم کا نظام آیا، ان کے پاس بھی نسل انسانی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوئی ایسا نظام، ایسا فارمولہ نہیں تھا جو نسل انسانی کو اسلام کا متبادل دے سکے، ہماری شریعت کا متبادل دے سکے۔ انہوں نے بھی یہی کیا، علماء کا قتل عام شروع کر دیا، کتابوں پر پابندی لگا دی، مساجد بند کر دی، مدارس بند کر دیے۔ اس وقت آپ جائیں سینٹرل ایشیائی ریاستوں میں، آپ کو ہر جگہ لوگ دکھائیں گے یہ مدرسہ کوکلداش ہے جس میں حضرت فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پڑھایا کرتے تھے، یہ وہ مدرسہ ہے، سے مدارس جس کو کہتے ہیں، جس میں فلاں فلاں امام ابو منصور ماتریدی پڑھا کرتے تھے اور پھر یہیں پہ پڑھایا کرتے تھے۔ پھر وہ سارے کے سارے کھاد کے گودام بنے، سیمنٹ کے گودام بنے، گھوڑوں کے استبل بنے، روسی فوج کے شراب خانے بنے۔ وجہ کیا تھی؟
وجہ صرف یہ تھی کہ ان کے پاس مقابلے کے طور پہ، متبادل کے طور پہ کوئی ایسا نظام تعلیم نہیں تھا جو نسل انسانی کی بہتری کے لیے ہو، جس کو وہ پیش کر کے ہمارے نظام کو یعنی بیک پہ کر سکے، اس کو چھوڑ سکے۔ لہٰذا انہوں نے یہی حل کیا کہ مدرسے اور مسجد اور ان سب کو ختم کر دو، تاکہ علم کے مقابلے میں ہماری جہالت ٹھہر نہیں سکتی، ہم جہالت کے مقابلے میں جہالت لائیں گے۔ اور جب دوسرے سامراج نے، جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند پہ برطانیہ کی شکل میں، اور یہ جتنے بھی یہ جو مغربی قذات تھے، مغربی ڈاکو تھے، ان کی شکل میں جب ہمارے خطوں پہ انہوں نے حملہ کیا، ان کے پاس جلانے کے لیے نہیں تھا۔ یہ جلانا چاہتے تو جس علاقے کی پوری آبادی 95% تعلیم یافتہ ہو، جس قرآن کے حاملین سے پورا ملک بھرا پڑا ہو، تو پوری کی پوری آبادی کو قتل کرنا ناممکن تھا۔ پوری کی پوری آبادی کو صاف کر کے پوری زمین پہ قبضہ کرنا، پوری قوم کو ختم کرنا، یہ ناممکن تھا۔ پھر کتابیں کیسے جلائیں؟ یہ جو آج جس جگہ پہ مینار پاکستان کھڑا ہے، دنیا تو اس کو اتنا جانتی ہے کہ یہاں پہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی تھی، لیکن مورخ جب تاریخ کا قلم اٹھاتا ہے تو وہ بتاتا ہے اسی خطے پہ، اسی سرزمین پہ، یہ لاہور کے اسی پارک میں جس کے اندر آج مینار پاکستان کھڑا ہے، اسی جگہ پہ 3.5 لاکھ قرآن پاک کے نسخے جلا کر شہید کیے گئے تھے، تاکہ اس بر صغیر سے علم کو ختم کیا جائے۔ لیکن پھر اس سے بس نہیں ہوئی، انگریز زیادہ شاطر ہے، زیادہ چالاک ہے، اس نے اس کتاب اور اس کے حاملین کو ختم کرنے کا ایک نیا طریقہ لایا۔ وہ نیا طریقہ کیا تھا جو میں اس موضوع پر آج میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی ہے کہ تاتاریوں نے کتابوں کو اٹھایا، دریاؤں میں ڈال دیا، روسیوں نے علماء کو شہید کیا، مدرسوں کو شراب خانوں اور استمل خانوں میں تبدیل کر دیا، لیکن برطانوی گوروں نے یہ کام کیا، نہ ہماری پھر بعد میں کتابیں جلائیں، نہ انہوں نے ہمارے مدرسوں کو جلایا۔ انہوں نے اس میں بہت کام مگر کیا، ٹکا دکا واقعات ہوئے، مجموعی طور پہ نہیں۔ انہوں نے قوم کی زبان کو تبدیل کر دیا، قوم کی زبان کو تبدیل کیا، جس کے نتائج یہ نکلے کہ سرکاری اداروں میں، ان محکموں میں لوگوں کے دماغ میں ایک غلامی کی ایسی ہرس ڈال دی گئی، غلامی کا ایسا ذوق ڈال دیا گیا کہ ہمارے جب بر صغیر پاک، جب ان کی جنگ جاری تھی، دوسری جنگ عظیم، اس کے لیے جب ہندوستان سے سپاہیوں کو بھرتی کیا جاتا تھا تو ایک اشتہار جاری ہوتا تھا، اور اخبارات پہ، اس دور کے ذرائع مواصلات پہ اور دیواروں پہ وہ اشتہار لگا ہوتا تھا کہ کون لے گا یہ 5 روپے اور وردی اور بندوق۔ ایک بندوق کی تصویر ہوتی، ایک فوجی کی تصویر ہوتی، 5 روپے کے ٹھپے ایسے ہاتھ میں رکھے ہوتے سکے، اور وہ کہتے کون لے گا تم میں سے ماہانہ 5 روپے، ایک وردی اور ایک بندوق، تاکہ وہ سلطنت برطانیہ کے لیے ملازم بنے اور بن کر جا کر ہماری بقا کی جنگ لڑے، انگریز کی بقا کی جنگ لڑے۔ یہ ایک سوچ تھی۔ اس آزاد قوم کو پہلے نوکریوں کی غلامی میں جکڑا گیا، اس قوم کی آزادی کو پہلے چھینا گیا، ان کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ دنیا میں کامیاب شخص وہ ہے جس کی نوکری لگی ہوئی ہے، کامیاب شخص وہ ہے جو کسی جگہ سرکاری ملازم ہے۔ اب ملازمت کے جھانسے دے کر قوم کا دماغ ایسا بنا دیا گیا کہ دنیا میں ذاتی کاروبار کرنے والا شخص، حالانکہ ذاتی کاروبار میں برکت ہے، بعض ضعیف حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ اللہ نے 9 حصے رزق تجارت میں رکھا ہے، لیکن اس سے ہٹا کر لوگوں کو اس بات پہ لگایا گیا کہ ملازمت پیشہ ہو۔ ہمارے ہاں آج بھی یہ سوچ، یہ غلامی کار فرما ہے کہ ہمارے لوگوں میں رشتہ کرنا ہو، پہلے پوچھتے ہیں یہ سرکاری ملازم ہے۔ اب اس کے مقابلے میں کاروبار والا آدمی جتنا بھی صاحب حیثیت ہو، لیکن رشتہ سرکاری ملازم سے کیا جاتا ہے کہ پکی ٹھکی نوکری کی تنخواہ آتی ہے۔ غلامانہ ذہنیت اس حد تک ہمارے دماغوں میں بھر دی گئی کہ پہلے دور میں اگر غلاموں کو، لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا کر اپنے ملکوں میں نوکری کے لیے لے کر جاتے تھے، اب وہ کام نہیں کیا جاتا۔ اب نظام تعلیم ایسا انہوں نے متعارف کروا دیا، اس نظام تعلیم کے پڑھے ہوئے لوگوں کے دماغ میں ایک ہی بات سمائی ہوتی ہے کہ ہم بیرون ملک جا کر نوکری کریں۔ وہ بیرون ملک نوکری، وہاں سے تنخواہ ملتی ہے ڈالروں میں، وہاں سے تنخواہ ملتی ہے پاؤنڈز کی شکل میں، یورو کی شکل میں، وہ جب یہاں پاکستان کی کرنسی میں غریب ملکوں کی کرنسیوں میں کنورٹ ہوتی ہے تو وہاں کا 1000 یہاں کا جو ہے وہ بن جاتا ہے، لاکھوں کی تعداد کو پہنچ جاتا ہے۔ اب امریکہ کا 1000 ڈالر پاکستان کا 1,70,000 بن جاتا ہے۔
تو اب صاف ظاہر ہے یہاں کا تعلیم یافتہ طبقہ جو سکول و کالج یونیورسٹی کے نظام میں پڑھے گا، اس کے دماغ میں جو غلامی چھائی ہوئی ہے کہ میں نے نوکری کرنی ہے تو یورپ میں جا کر کرنی ہے، پھر میرے گھر والوں کے حالات بدلیں گے، پھر میری زندگی کی تعلیم و تربیت کا فائدہ ہوگا کہ میں اپنے معاشرتی اپنے معاشی حالات کو درست کر لوں۔ یہ وہ انگریز کی چال تھی۔ پہلے اس نے ہمارے دماغوں کو تبدیل کیا، ہماری زبان کو تبدیل کیا، ہمارے علمی مزاج کو تبدیل کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سرکاری کاغذات میں، گورنمنٹ کی دستاویزات میں، گورنمنٹ کے شناختی کارڈ کے خانوں میں وہی شخص تعلیم یافتہ شمار ہونے لگا جو اسی انگریز کے نظام میں پڑا ہوا ہے۔ اس نے میٹرک کی ہے تو تعلیم یافتہ، ایف ایس سی کی ہے تو تعلیم یافتہ، وقت کا عالم ہے، مجتہد ہے، فقیہ ہے، محدث ہے، جتنا بڑا بھی ایمان کیوں نہ ہو، سینکڑوں کتابوں کا مصنف بھی کیوں نہ ہو۔ آپ میں سے اکثر نے نام سنا ہوگا شیخ امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، جو 200 سے زیادہ کتابوں کے مصنف تھے، اتنے بڑے فقیہ اور امام، لیکن گورنمنٹ کے کاغذوں میں انہیں ان پڑھ ان ایجوکیٹڈ لکھا ہوا تھا کہ ان کے پاس میٹرک کی بھی سند نہیں ہے، ایف ایس سی بی ایس سی کی بھی سند نہیں۔ یہ وہ نظام تعلیم ہے جس نے یہاں کے تعلیم یافتہ معاشرے کو ان پڑھ ثابت کر دیا اور پڑھا لکھا اسے شمار کیا جو اس نظام سے، اس انگریز کے بنائے ہوئے نظام سے نکلا ہو، اسی نظام سے اس نے علم حاصل کیا ہو۔ ہمیں اس نظام سے معاندانہ رویہ نہیں، ہمیں اس نظام سے کوئی ٹکراؤ نہیں، لیکن جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ان مدرسے والوں کو جب ہر جگہ پہ ڈی گریڈ کیا گیا، ہمارے اس مدرسے کے نظام کو، فارغ التحصیل علماء کو باوجود عقل مند ہونے کے، باوجود تعلیم یافتہ ہونے کے، ان پہ سرکاری نوکریوں کے دروازے بند کر دیے گئے، ان کے اوپر حکومت میں دخول کے، حکومت کے اندر داخل ہو کر اہم ترین وزارتوں پر پہنچنے کے سارے راستے بند ہو گئے، تو یہ معاشرے کا وہ مظلوم طبقہ بن گیا، یہ وہ مجبور طبقہ بن گیا جنہوں نے اللہ کے دین کو زندہ بھی رکھنا تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو بھی زندہ رکھنا تھا، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے علم کو بھی زندہ رکھنا تھا، اور پوری دنیا کی ملامت کو بھی سہنا تھا، ریاستوں کے جبر کو بھی سہنا تھا، حکومتوں کے ظلم کو بھی سہنا تھا۔ کمال ہے ان مدرسے والوں پہ، ان مسجد والوں پہ، انہوں نے 1601 سے لے کر آج کے دن تک تقریباً 500 سال کا وقت ہونے کو ہے۔ ان 500 سالوں کے لگ بھگ دنیا کا کون سا تانا ہے جنہوں نے نہیں سنا، کون سا ظلم ہے جنہوں نے برداشت نہیں کیا، لیکن کمال ہے قربان جائے ان کی اداؤں پہ، انہوں نے سب کچھ قربان کر کے بھی اپنی انا کو، اپنے روزگار کو، اپنی جو ہے وہ معیشت کو، ہر چیز کو داؤ پہ لگا کر ہمیشہ نام اونچا رکھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انہوں نے اسلام کا جھنڈا اونچا رکھا، انہوں نے قرآن کا نام اونچا رکھا، محمد عربی کی تعلیمات کو اونچا رکھا۔ یہ کمال ہے اس مدرسے کا، یہ کمال ہے ان مدرسے کے ان فقیروں کا جن کا لباس ڈھیلا ڈالا ہے، جو ہمارے سکول و کالج کی اس طرح کی وردیوں میں نہیں ہے، جو وردیاں اس موجودہ معاشرے میں جن کو مہذب کہا جاتا ہے، چونکہ ہمارے ہاں تہذیب کے پیمانے اور ہیں، شرافت کے پیمانے اور ہیں، علم کے پیمانے اور ہیں، لیکن یہ مدرسے کا نظام، یہ وہ تہذیب ہے، وہ شرافت ہے، وہ علم ہے جس کی علم، شرافت اور تہذیب ہونے کی گواہی رب کائنات نے دی ہے، جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، جس دین کی، جس مذہب کے پیروکاروں کے مہذب ہونے کی گواہی نسل انسانی کے بہترین فرد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب ان گواہیوں کے بعد ہمیں کسی انگریز کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی کے دروازے کے سامنے نوکری کے لیے دربان بن کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ ان مدرسے والوں نے ہمارے بچوں کو آزاد رہنے کا درس دیا ہے، انہیں حریت سکھائی ہے، انہیں غلامی کا پٹا ان کے گلے میں نہیں ڈالا، آج کے طبیعتوں میں غلامی کا ذوق پیدا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے مدرسوں کے فضلاء کبھی بیرون ملک نوکریوں کے لیے درخواستیں دیتے نظر نہیں آئیں گے، کبھی کسی انگریز کے سامنے آگے پیچھے بھاگتے نظر نہیں آئیں گے، اسی زمین سے جنم لیتے ہیں، یہیں پہ علم حاصل کرتے ہیں اور مر کر اسی مٹی میں دفن ہوتے ہیں۔ اس زمین، اس وطن، اس ملک کے حقیقی وارث ہے تو یہ مدرسوں کے فقیر طلباء کرام، یہ ان میں سے نہیں ہے جو ساری زندگیاں اپنی ساری صلاحیتیں دنیا کے یورپ کے چراغوں میں تیل ڈالنے کے لیے اپنا خون دیتے ہیں، جہاں پہ پڑھ لکھ کر، یہاں کی مٹی کا خمیر کھا کر، یہاں سے اناج کھا کر
وہ جب بیرون ملک جاتے ہیں اپنی ساری صلاحیتیں یورپ کو روشن کرنے میں، ڈاکٹر ہے تو انگریزوں کا علاج کرنے میں، انجینئر ہے تو ان کی عمارتیں بنانے میں، اور ان کا کسی بھی درجے میں کوئی پولیس کا ماہر ہے تو ان کے ملکوں کا امن قائم کرنے میں اپنی ساری صلاحیتیں وہاں لگا دیتے ہیں، غیروں کو سنوارنے میں، اور مرنے سے پہلے وصیت کر دیتے ہیں کہ میرے جسم کو میرے پیارے وطن پاکستان میں دفن کیا جائے۔ کیوں؟ یہ پاکستان ہے یا قبرستان ہے؟ یہ تمہاری ڈیڈ باڈیوں، بدبودار باڈیوں دفن کرنے کے لیے قبرستان رہ گیا کہ تم اپنی صلاحیتیں غیروں پہ جا کر لگاؤ اور مرنے کے لیے بدبودار باڈیاں یہاں بھیج دو؟ یہ مدرسے والوں کا کمال ہے، اسی زمین کو زندہ رہ کر رب کے قرآن سے معطر کرتے ہیں اور اس زمین کو اپنی وجود کے ساتھ مر کے دفن ہو کے شرف بخش دیتے ہیں۔ یہ کمال ان مدرسے والوں کا ہے۔ اس لیے ہم مدرسے والے اپنے کسی بھی کام پہ ہم شرمندہ نہیں ہیں، ہمیں اپنی تہذیب پہ فخر ہے، ہمیں اپنی تعلیم پہ فخر ہے، ہمارے سر الحمدللہ پہاڑوں سے سر بلند ہے کہ ہم کسی دور میں بھی کسی کی نہ تہذیب سے متاثر ہوئے ہیں نہ کسی کے اقتدار سے متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے ہر دور میں، جیسے وہ شورش کاشمیری مرحوم نے کہا تھا، ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوں ہم نے فقط نام محمد سے محبت کی ہے۔ ہم نے تو ہر طرح کے ستم کا مقابلہ کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جو نظام تعلیم ہے، اب اس نظام تعلیم کا خاکہ آپ کے سامنے آ گیا۔ ان میں پہلے غلاموں کو پکڑ کر لے جاتے تھے، اب گرین کارڈ غلامی کی سند ہے۔ کسی کو گرین کارڈ مل جائے کہ تم یورپ میں جا سکتے ہو، کسی غیر ملک کی نیشنلٹی مل جائے، بیرون ملک نوکری مل جائے، وہ بھاگا خوشی سے پھولا نہیں سماتا کہ میں غیروں کے ملک میں مجھے اتنی بڑی جو ہے وہ پوسٹ مل گئی ہے، میں اتنے اعلیٰ عہدے پہ چلا گیا ہوں۔ لیکن کمال ہے محمد عربی کے دین کے ان فرزندوں پہ، رب کا قرآن پڑھتے ہیں، ان کو دنیا میں پہلے نمبر پہ پتا ہے ہمیں اس حافظ قرآن ہونے کی وجہ سے ہمیں اس ملک میں نوکری نہیں مل سکتی۔ کیا اس بات کا ہمیں علم ہے یا نہیں؟ ایک آدمی کو پتا بھی ہو میں جس راستے پہ جا رہا ہوں اس راستے میں میرا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دنیا میں ایک کہاوت چلتی ہے، نہ نو نقد نہ تیرا ادھار، کہ جو نو نقد پہ یقین رکھتے ہیں وہ ادھار کے تیرا پہ یقین نہیں رکھتے۔ دنیا کا تمام نظام تعلیم، تمام نظام نو نقد کے گرد گھوم رہا ہے، مدرسے کا نظام ان تیرا ادھار کے گرد گھوم رہا ہے جس کا ہم سے ہمارے رب اور ہمارے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں تمہیں کچھ ملے نہ ملے، آخرت میں تمہیں تمہارا رب ملے گا، تمہیں تمہارا رسول مل جائے گا۔ ہمارا تو سارا نظام اس ادھار کے نظام پہ ہے۔ ہمارے مدرسوں والے جو جنت کے وعدے کرتے ہیں، جنت کی باتیں سناتے ہیں، یہ دنیا میں ملنے والی ہے یا آخرت میں؟ حوریں بھی آخرت میں، دنیا جنت بھی آخرت میں، رزق بھی آخرت میں، اللہ کی رضا بھی آخرت میں۔ یہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، ہمیں تو سکھایا جاتا ہے یہ دنیا قید خانہ ہے۔ ہم قید خانے میں دنیاوی مفادات کی کیوں توجہ رکھیں؟ ہم اس کی طمع کیوں کریں؟ دنیا میں اس وقت جتنا بھی فساد برپا ہے، دنیا میں اس وقت جتنا بھی نظام بربادی کی طرف جا رہا ہے، یہ سارا اس حرص کا نتیجہ ہے، سارا اس لالچ کا نتیجہ ہے، اس کم بختی کا نتیجہ ہے جس حرص اور لالچ نے ہمارے معاشرے اور ہمارے معاشرے کے لوگوں کو ایک کولو کا بیل بنا دیا ہے، جن کا کام صرف اور صرف دولت کمانا ہے۔ یہ دولت کمانے کی مشینیں بن چکے ہیں۔ ہمارے نوجوان، ہماری جدید تہذیب یہ دولت کمانے کی مشینیں بن چکی ہے۔ مدرسہ دولت کمانے والی مشین نہیں بناتا۔ مدرسہ کیا بناتا ہے؟ مدرسہ معاشرے کا ایک مفید فرد بناتا ہے۔ مدرسہ جب حافظ قرآن بناتا ہے، ہمیں پتا ہے ہمیں اس کے نظام پہ نوکری نہیں ملنی، اور یہ ہمارا ملک ہے جس کے قانون میں یہ بات موجود ہے کہ اس ملک کے اندر حافظ قرآن ملک کا جج نہیں لگ سکتا، لیکن ہندو بھگوان داس آتا اس ملک کا چیف یعنی سپریم کورٹ کا جج لگ سکتا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہم ایک ایسے نظام کے تحت رہ رہے ہیں، ایسے نظام کے تحت ہم اس ملک کے اندر اپنے پیغمبر کے نام کو اونچا کیے ہوئے ہیں۔ اگر اندرون خانہ مزید گھسے اسی ملک میں، اسی نظام کے تحت، اگر کسی کی نوجوان بہن بیٹی کسی کی طرف کوئی بری نگاہ سے دیکھے، کوئی اس کی عزت کی طرف ہاتھ بڑھائے، اس کی عزت کو چادر کو تار تار کرے، اسی ملک کا نظام یہ کہتا ہے اسے 25 سال قید ہوگی کم از کم۔ 25 سال قید اس شخص کے لیے ہے جو کسی کی ماں بہن بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ لیکن یہی ملک ہے جس کے نظام میں امت کی ماں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ تبرہ کرنے والے کی سزا صرف 3 سال ہے۔ کیا ہمارے امت کی ماں کی وقت نہیں ہے اس نظام میں؟ ہماری عام عورت کے اوپر ہاتھ اٹھانے والا 25 سال جیل میں جائے،
اور اس عورت کی عزت پہ زبان کھولنے والا جس کی عزت کی گواہی اللہ نے قرآن میں دی ہے اس کو صرف 3 سال سزا. تب سمجھو ہم کیسے نظام میں رہ رہے ہیں. اور ایسے نظام میں رہتے ہوئے اللہ کے نام کو بلند رکھنا, محمد عربی کے نظام کو بلند رکھنا, اور یہ جانتے ہوئے کہ ہمیں دنیا میں اس کا بدلے میں کچھ نہیں ملے گا. درس نظامی کی بنیاد پر ہمیں نوکریاں نہیں ملتی, درس نظامی کی بنیاد پر ہمیں ریاستی اداروں میں کسی درجے کا چپڑا سے بھی نہیں رکھا جاتا, تو مان لیجئے مدرسے والے وہ مخلص لوگ ہیں جن کو 100% یقین ہے کہ ہمیں دنیا میں کچھ نہیں ملنا, پھر بھی اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں, اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اس سے بڑا نظام کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے قرآن کو حضرات کو نا یہ چلنا پھر نظرہ بند کر دیں. جزاکم اللہ. نہیں میں نعت نہیں پڑھ رہا ہوں نا, یہ نعت خانوں کا حق ہوتا ہے, شاید وہ مجھے بھی نعت خان سمجھ رہے ہیں. جزاکم اللہ. اب کوئی ساتھی نہ اٹھے, یہ چیزیں جزاکم اللہ یہ مدرسے کے لیے کر لیں ان کو. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ان مدرسے کے ان علماء نے, ان طلباء نے ہمارے مدرسے کے اس نظام میں ہمارے بچوں کو تہذیب سکھائی, انہیں عقل کے اعلیٰ ترین معیار پر فائز کیا. ایک دفعہ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھ والی سواد جو کلات, یہ کوئٹہ کے ساتھ ایک علاقہ ہے, یہ پہلے ایک الگ سے آزاد ریاست تھی کلات, تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ حضرت ذرا یہ بتائیں کہ مدرسے کے لوگ عقل مند زیادہ ہوتے ہیں یا سکول و کالج والے؟ والی کلات نے کہا کہ مدرسے کے لوگ زیادہ عقل مند ہوتے ہیں یا سکول و کالج والے؟ انہوں نے کہا اس کا ہم امتحان لے لیتے ہیں. صبح کو بھیس بدل کر وہ ملک کا وزیر اعظم تھا اور یہ مفتی اعظم تھے اس ریاست کے, دونوں جا کر ایک حوض کے سامنے, ایک تالاب کے سامنے جو پانی کا بھرا ہوا تھا, کھڑے ہو گئے. سکول و کالج کے طلباء گزرے, ان سے رو کر کہا بیٹا اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہیں, اس حوض میں کتنے پیالے پانی؟ انہوں نے کہا چاچا جی ہمیں کیا پتا, ہم نے کون سا تولا ہے. معقول جواب تھا لیکن ان کی عقل اس کا جواب نہیں دے سکی. انہوں نے کہا کتنے تو بیٹا بتا دو, اتنا بڑا حوض ہے اس میں کتنے پیالے پانی ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ہمارے علم میں نہیں ہے. وہ گزر گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک مدرسے کا طالب علم آیا, اسے رو کر کہا بیٹا اس حوض میں کتنے پیالے پانی ہے؟ کہنے لگا چچا جان پہلے یہ بتاؤ پیالہ کتنا بڑا ہے, میں پیالہ دے کر ہی بتا سکتا ہوں کہ حوض میں کتنے پیالے پانی ہے. کہہ رہا وہ کیا مطلب؟ کہا اگر تو پیالہ حوض جتنا بڑا ہے تو پھر تو ایک پیالہ ہے, اگر اس کا آدھا ہے تو 2 پیالے ہیں, اگر اس کا چوتھا حصہ ہے تو 4 پیالے پانی ہے. کہہ رہا اسی حساب سے تقسیم کر لو, وہ پیالہ حوض کے جتنے حصے پہ ہوگا اتنے ڈبل اس میں پانی ہوگا, بس یہ آپ تقسیم کرو. یہ کہہ کر چلتا گیا. والی اقلاط نے سر پکڑ لیا, کہنے لگا یہ جواب تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا, یہ جواب تو میرے ذہن میں بھی نہیں آیا تھا کہ یہ مدرسے کے طلباء کو اللہ نے وہ عقل, وہ فہم و فراست, وہ شعور عطا فرمایا ہے. اور اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی مدرسہ سے پیدا ہونے والے فقہا, اس کتاب کے حاملین, اس کتاب کے جو ماہر ہیں, جن کی عقل و فہم و فراست کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو یہ علم دیا گیا ہے, الفقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد, یہ مدرسے میں پڑھنے والے جو فقہا, جو بنتے فقیہ بنتے ہیں, عالم بنتے ہیں, یہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف علماء سے ہوتی ہے, فقہا سے ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی سمجھ لو. شیطان کا کام ہوتا ہے بندے کو پھنسا کر ایسی جگہ پر لاتا ہے کہ بندہ گناہ کرنے پہ مجبور ہو جائے, بندہ گناہ کرے. جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کا نامہ اعمال خراب ہو جاتا ہے, شیطان خوش ہو جاتا ہے. اور فقیہ کا کام, عالم کا کام یہ ہے اس شیطانی جال میں پھنسے ہوئے شکار کو ایک لمحے میں نکال کر باہر آزاد کر دیتا ہے. شیطان ناکام ہو جاتا ہے. اس لیے شیطان کو سب سے زیادہ تکلیف عالم اور فقیہ سے ہوتی ہے. اس کی ایک مثال سنتے جائیے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے یہ قسم کھائی, میں رمضان المبارک میں اپنی بیوی کے پاس دن کے وقت جاؤں گا. آپ سمجھ رہے شادی دن کے وقت جانے سے کیا مراد ہے؟ کہ میں اپنے تقاضا جو میاں بیوی کا ہے وہ دن کے وقت پورا کروں گا. قسم کھا لی. اب آپ بتاؤ اگر دن کے وقت جائے رمضان میں تو روزہ چھوٹے گا یا نہیں چھوٹے گا؟ اچھا اگر وہ نہیں جاتا تو قسم ٹوٹتی ہے, پھنس گیا دونوں طرف سے. اگر قسم ٹوٹے تو قسم ٹوٹنے کا کفارہ, روزہ توڑے تو روزہ توڑنے کا کفارہ, چھوڑے تو چھوڑنے کا گناہ. اب یہ پھنس گیا اور شیطان بڑا خوش ہو رہا ہے کہ میں نے بندہ پھنسا دیا ہے. اب یہ شخص جو ہے ایک ہی صورت ہے, یا تو اپنی بیوی کے پاس جائے گا یا نہیں جائے گا. جائے گا تو روزہ چھوڑے گا یا توڑے گا, چھوڑے گا تب بھی گناہگار, توڑے گا تب بھی گناہگار. اگر نہیں جائے گا تو قسم ٹوٹ گئی, قسم ٹوٹنے کا بھی گناہ. اب یہ کیا کرے گا؟ شیطان خوش ہو رہا ہے کہ میں نے ایک مسلمان کو ایسی اس کی زبان سے قسم اٹھوا دی ہے کہ اب یہ ہر حال میں گناہ کرے گا, یہ گناہ سے نہیں بچ سکتا. بات لے گئی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس, جو مدرسے کا فقیر تھا, مدرسے کا پڑھا ہوا تھا. کہا حضرت آپ بتلائیے اس شخص کا کوئی حل ہے؟ کہا بہت آسان حل ہے.
کہا کیا اب شیطان کا جال لگایا ہوا، شیطان کا پکڑا ہوا، اور وقت کے فقیہ نے کیسے اس کے جال سے نکال دیا؟ کہا اس کو کہو اپنی بیوی کو لے کر شرعی سفر پہ روانہ ہو جائے، مسافر پہ روزہ فرض ہی نہیں ہے، اپنی قسم پوری کرے، بعد میں آ کر روزے کی قضا کر لے۔ اب گناہگار ہوا، شیطان کا بندہ پھنسایا ہوا فقیہ نے نکال دیا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے پھنسائے ہوئے لوگ وہ جب پھنس کر مدرسوں میں آتے ہیں، مدرسے والے ان کو اس سے نکالتے ہیں۔ اس کی اور مثالیں ذہن میں رکھیے، مدرسہ ہمیشہ لوگوں کی خیر خواہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ دوسرا نظام، دوسری تہذیب ہمیشہ لوگوں کی بدخواہی پر مبنی ہے۔ اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجئے، ہمارا جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، ان کی خواہش ہے کہ لوگوں میں فحاشی پھیلے، ان کی خواہش ہے کہ یہ چیزیں پھیلیں۔ مدرسہ چاہتا ہے لوگوں میں شرم و حیا ہو، ہماری عورتیں باپردہ رہیں، بے شرمی نہ ہو، اور معاشرے میں سکون رہے گا۔ اب اس دونوں میں فائدہ کس کا اور نقصان کس کا ہے؟ جنہوں نے مدرسوں کی بات مانی، ان کی عورتوں نے برقعے پہنے، ان کی عورتوں نے باپردہ رہیں، ان کو اپنے جسم کی نمائش کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ نہ صرف یہ کہ ان کا اللہ ان سے راضی رہا، بلکہ ان کے اخراجات بھی کم ہوئے، ان کے مسائل بھی کم ہوئے، وہ گھر کے حجرے میں بند رہیں، معاشی بحران نہیں آیا، انہوں نے گھر کے اپنے خاندوں پر مسلط نہیں ہوئی۔ اور جنہوں نے جدید تہذیب کے نمائندوں نے اپنی عورتوں کو آزاد چھوڑ دیا، انہوں نے اپنی عورتوں کے گلے سے جو پابندی کا قلادہ تھا وہ اتار دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اب اس کی عورت کو اپنے لباس کی نمائش کے لیے روز نئے نئے جوڑے چاہیے، اس کی عورت کو دوسری عورتوں میں شادی بیاہ اور دیگر فنکشنوں میں خوبصورت نظر آنے کے لیے روز نئے میک اپ کے سامان چاہیے، روز اسے بیوٹی پارلر پہ جانا ہے، نئے سے نیا زیور چاہیے۔ اب یہ کونو کے بیل کی طرح دن رات کمائے گا، کما کر اسی کے نخرے پورے کرے گا۔ کیوں؟ اسے جدید تہذیب نے ایسی عورت دی ہے جس عورت کا کام اس کے پیسوں کو اڑانا ہے، اس کی دولت کو ضائع کرنا ہے، صرف زیب و زینت پہ، نمائش پہ، لوگوں کے سامنے اپنی شکل و صورت کے واضح طور پہ اظہار کے لیے۔ لیکن اگر یہ محمد عربی کی شریعت کو لیتا، مدرسے کی تعلیم کو لیتا، تو اس کی بیوی باپردہ رہتی، گھر میں رہتی، نہ میک اپ کا خرچہ، نہ بیوٹی پارلر پہ جانے کے اخراجات، نہ روز نیا لباس بدلنے کی ٹینشنیں، نہ روز نئے زیورات کے جھنجھٹ، ہر چیز سے آزاد ہو جاتا۔ تو مدرسہ تمہیں آزادی سکھاتا ہے، اور یہ جدید نظام اگر تمہیں عالمی نظام کا غلام نہ بنا سکے، کم از کم بیگموں کا غلام بنا دیتا ہے۔ بیگموں کی غلامی کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ پھر اس سے بڑھ کر میں صرف ایک نہیں، ہمیں تو یہ اسلام نے، اس مدرسے نے جو تعلیم دی ہے، جو تہذیب سکھائی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایرانیوں کے دربار میں گئے تھے، انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا تھا، اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں مبعوث کیا ہے۔ ہم مسلمان یہ خود روک جڑی بوٹیاں نہیں ہیں، مسلمان خود ساختہ اگرنے والے پودے نہیں ہیں، ان کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ ہم دنیا میں سیکولر نہیں، ہم ریگولر لوگ ہیں، ہم اللہ کے قانون کے مطابق چلنے والی جماعت ہے۔ فرمایا اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہمیں اس لیے مبعوث کیا ہے، اس لیے بھیجا ہے، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر ان کے رب کی بندگی میں لاتے ہیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم دوسرے دینوں کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں لاتے ہیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعتها، ہم دنیا کی سختیوں سے نکال کر دنیا کی آسانیوں میں لاتے ہیں۔ یہ ہمارے دین کا شرف ہے، یہ اس مدرسے والوں کا فخر ہے۔ اسی فخر کے ساتھ ہمارے مدرسوں میں نظام تعلیم ہوتا ہے، بچے قرآن پاک کے حافظ بنتے ہیں۔ اور اس پر آپ کو ایک اور بات بتلاتا چلوں، یہ ایک ایسی کتاب ہے، یہ سابقہ کتابیں بھی اللہ کی ہیں، گرچہ جب تک وہ صحیح حالت میں تھیں، اب اللہ کی نہیں، اب عیسائیوں نے اپنی بنا لی ہے، اس میں کاٹ چھاٹ کر کے۔ اب یہود اس تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کوئی کتاب کے لیے اللہ نے نسل انسانی کا سینہ نہیں کھولا کہ وہ کتاب اس میں ٹھہر جائے، اس میں رک جائے۔ اور یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کتاب اللہ کو کہ اس کے حاملین کے طور پہ امت محمدیہ کے ان افراد کو چنا، ان بچوں کو چنا۔ حالانکہ یہ کتاب فرشتوں کو بھی حفظ نہیں ہوتی، اللہ نے ان کے سینے کو بھی قرآن کے لیے نہیں کھولا۔ اسی وجہ سے جب کوئی بچہ زمین پہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اے اللہ ہمارا سینہ تو قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ہم نہیں، لیکن ہم سننا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اجازت دیجئے جب زمین پر بچہ قرآن پڑھتا ہے یا کوئی بھی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اللہ فرشتے اللہ سے اجازت لے کر اس کے قریب آتے ہیں اور اس کے منہ کے ساتھ منہ لگا کر اللہ کا قرآن سنتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسی کتاب ہے جو صرف امت محمدیہ کو دی گئی ہے اور کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یہ شرف اس امت کا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اب بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ فرمایا سجدے کی حالت میں،
اور فرمایا اللہ بندے کے سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ کو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، چونکہ وہ اللہ کی باتیں پڑھ رہا ہوتا ہے، اس وقت اللہ اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو یہ مدرسوں کی تعلیم ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، یہ اس کے حاملین ہیں جن کے سینوں کو اللہ نے قرآن کے لیے کھول دیا ہے۔ اور پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے، وقت زیادہ تو نہیں ہوگا؟ اچھا، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، یہ قرآن ہمیں حفظ کیسے ہوتا ہے؟ حالانکہ اس قرآن کی عظمت اللہ نے یہ بیان کی ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن ہمارے یار والا کا ایک دیہات جس نے کبھی شاید ان بچوں نے کبھی سعودیہ کی شکل بھی نہ دیکھی ہو، کہاں یہ قرآن اترا اور کتنے ہزاروں کلومیٹر دور ان بچوں نے اس قرآن کو حفظ کر لیا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس لیے آپ جانتے ہیں جب سورج اپنے جوبن پہ ہو، سورج چمک رہا ہو، دوپہر کا وقت ہو، کسی شخص میں دم نہیں ہوتا کہ سورج کی روشنی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ قرآن کا یہی مزاج ہے، کوئی سینہ اس قابل نہیں تھا، کوئی دماغ اس قابل نہیں تھا اللہ کے اس جلالی قرآن کو سن سکتا، سمجھ سکتا اور اپنے دل میں اس کو بٹھا سکتا۔ لیکن آپ جانتے ہیں وہی سورج ہے جب اس کی روشنی چاند پر پڑتی ہے تو اس کا جلال جمال میں بدل جاتا ہے، اس کی روشنی کی شدت ختم ہو کر محبت اور مودت میں بدل جاتی ہے، اور وہی چاند ہے جس کو رات کو لوگ دیکھتے ہیں اور بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں اور اس کی طرف دیکھ کر شاعر اپنے شعر و شاعری کرتے ہیں، جس کی طرف دیکھ کر ناکام عاشق اپنے قصیدے لکھتے ہیں۔ یہ وہ چاند کی روشنی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اندر رومانویت پیدا ہوتی ہے، انس پیدا ہوتا ہے۔ جب اللہ کا یہ قرآن جو کہ جلالی صفت رکھتا تھا، جو پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتا تھا، لیکن جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاند جیسے سینے کے ساتھ جب یہ قرآن اس پہ اترا، اللہ نے اس طرح پیارا کر دیا، اتنا رومانوی کر دیا، اتنا اس کے اندر محبت اور اتنی لطف ڈال دیا، اتنا اس میں انس ڈال دیا کہ آج اس قرآن کی لطافت سے ہزاروں سال بعد بھی قیامت کی صبح تک اس امت کے بچے اس لطف کو سینے میں محفوظ کرتے ہیں، اللہ کے قرآن کے حافظ بنتے ہیں۔ اگر پیارے پیغمبر کا سینہ مبارک درمیان میں نہ ہوتا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں نہ ہوتے، تو جیسے یہود و نصارہ اپنی کتابوں سے محروم ہے، ہم بھی قرآن سے محروم ہو جاتے۔ یہ قرآن ہمارے پاس جو آج محفوظ ہے اور یہ صبح قیامت تک محفوظ رہے گا، اس کے حاملین اللہ پیدا کرتے رہیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، اس علم کو اٹھانے والے ہر دور میں عادل پیدا ہوتے رہیں گے۔ ينفون عنه تحریف الغالین، جو کہ غالی لوگوں کی تحریفات سے قرآن کو بچائیں گے۔ وانتحال المبتلین، باطل لوگوں کے جو اس میں چکر بازیاں ہیں ان کا راستہ روکیں گے۔ وتاویل الجاہلین، جاہلوں کی تعویلات کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں قرآن کے حامل ہیں، جو قرآن کو سینوں میں محفوظ کرتے ہیں۔ یہ نہیں ایک آیت اچکی اور امت کے خلاف نکل کھڑے ہوئے، ایک حدیث اٹھائی امت کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا، یا کوئی اپنی طرف سے ایک نئے دین کا اجرا کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، اس دین کے محافظ اللہ ہر نسل میں پیدا فرماتے رہیں گے، ہر طبقے میں، ہر علاقے میں۔ اور جس وقت حافظ پیدا ہونے بند ہو گئے، جس وقت اللہ کا قرآن زمین سے اٹھا لیا، پھر اس زمین کی بھی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں رہے گی، پھر آسمان پہ سورج بھی بے نور ہو جائے گا، پھر یہ زمین بھی بے وقت ہو جائے گی، اللہ کے ہاں اپنا مقام کھو دے گی۔ اس دنیا کی بقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہے۔ تو یہ مدرس سے یہ نظام کائنات کی بقا کی ضمانت ہے۔ یہ اگر آج یہ سورج وقت پہ طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، لیل و نہار کا نظام قائم ہے، دن آتا ہے رات آتی ہے اور ان کا آنا جانا لگا ہے، فصلیں پک رہی ہے، بارشیں ہو رہی ہے، زمین غلہ اگا رہی ہے اور ہم روزانہ سوتے اور بیدار ہو رہے ہیں۔ یہ نظام کائنات اگر ہمیں چلتا نظر آ رہا ہے تو یہ اس لیے ہے کہ زمین پہ اللہ اللہ کرنے والے یہ مدرسوں کے لوگ موجود ہیں۔ اور جس دن یہ نہ رہے، جس دن یہ مدرسے نہ رہے، پھر اس دن اللہ کو بھی اس کائنات کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ جب اللہ اللہ کرنے والے نہ رہے تو پھر اس زمین کی وقت بھی اللہ کے ہاں ختم ہے۔ الدنیا جیفۃ وطالبھا کلاب، پوری دنیا کی مثال مردار جیسی ہے اور اس کے طلبگار کتوں جیسے ہیں۔ جب اللہ کے ہاں اگر کسی کی قیمت ہے تو اللہ اللہ کرنے والوں کی قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا سال دنیا ملعون وملعون ما فیہا، دنیا ملعونہ ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ
وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے. الا العالم اور متعلم، ایک عالم دین اور ایک دین کا طالب علم. اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ کے نبی یہاں تک بات کو روک دیتے تو ہمارے جیسے وہ لوگ جو نہ عالم ہیں نہ طالب علم ہیں، ہم نقصان میں رہ جاتے. قربان جاؤں ہمارے رحمت للعالمین کی شفقت کے فرمایا کہ وما والاہو، علماء اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، طلباء اللہ کی رحمت کے قریب ہیں، اور پھر وہ لوگ اللہ کی رحمت کے قریب ہیں جو ان لوگوں کے قریب ہیں، جو ان لوگوں کے قریب ہیں جو مدرسے اور مسجد سے محبت رکھتے ہیں. اور مدرسے اور مسجد سے جب تم محبت رکھتے ہو، ان مدرسوں کے ساتھ تم تعاون کرتے ہو، تمہارا مدرسے پہ کوئی احسان نہیں ہے. جو یہ احسان سمجھ کے تعاون کرتا ہے وہ نہ کرے. مدرسے کا تم پر احسان ہے، مجھ پر احسان ہے کہ ان کے یہ ہمارے تعاون کو قبول کر لیتے ہیں، ہمارے آخرت میں سفارشی پیدا کرتے ہیں. علماء سے سنا نہیں کہ جو حافظ قرآن ہوگا وہ 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے لیے جہنم کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہو، اور عالم دین 100 لوگوں کی سفارش کرے گا جنت کے لیے. اور ایک اور روایت میں تو یہاں تک آتا ہے جب علماء کے بارے میں، یہ بھی پچھلے دنوں میں نے اس حدیث مبارکہ کو پڑھا، الکامل ابن عدی میں یہ حدیث مبارکہ ہے. سندن اگرچہ یہ ضعیف اور حسن درجے کی حدیث ہے لیکن میرے دل کو شاد کر گئی ہے حدیث مبارکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے. فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا علماء کے لیے، ان مدرسوں کے فضلاء کے لیے، ان لوگوں کے لیے منابر، سونے چاندی کے ممبر رکھے جائیں گے، ان پر ان کو بٹھا دیا جائے گا. یہ کہیں گے اللہ حساب و کتاب کے بعد ہمیں جانے دیا جائے، ہم جنت میں جائیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گے نہیں، میں نے تمہیں اس لیے علم نہیں دیا تھا کہ تم اپنا جنت میں چلے جاؤ یا تمہیں صرف معاف کر دیا جائے. نہیں، تم یہاں پہ ٹھہر جاؤ، تم جس کی بھی آج سفارش کرو گے تمہاری سفارش کو آج قبول کیا جائے گا. تمہیں اس لیے بٹھایا ہوا ہے کہ تم سفارش کرو اور تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے. اور یہاں پر میں آخری بات سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. ہم قرآن پاک میں روزانہ نماز میں ایک دعا پڑھتے ہیں، مالک یوم الدین، اے جزا کے دن کے مالک. ہم یہ نہیں کہتے یا قاضی یوم الدین، اے قیامت کی جزا والے دن کا فیصلہ کرنے والے. ہم اللہ کو جج نہیں کہتے، حالانکہ اللہ جج ہے، اللہ عادل ہے، اللہ کا کام ہے عدل کرنا، لیکن ہم اللہ کو عادل نہیں کہتے. ہم جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین. تو جج نہیں، جج تو ہے، قیامت کو تو عدل کا ترازو لگائے گا، ہمیں پتا ہے، لیکن اللہ تو قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک یوم الدین. اس کے اندر ایک حکمت ہے، ایک راز ہے اس بات میں. اللہ بھی بخشنے کے کیا کیا بہانے رکھتے ہیں اپنے بندوں کو، کیسا پیارا راز ہے. اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک فیکٹری میں ایک آدمی نے چوری کی، اس کے خلاف عدالت میں فیصلہ ہوا، اب وکیل اس کے دفاع میں لڑ رہے ہیں، وکیل اس کی وکالت کر رہے ہیں، لیکن چوری ثابت ہو گئی. اب چلتے چلتے فیکٹری کے جی ایم کے پاس کیس چلا گیا. جی ایم بھی ملازم ہے، فیکٹری کا مالک تو نہیں ہے، وہ تو ملازم ہے. اس نے بھی کہا اس کو سزا دی جائے گی، یہ مجرم ہے، اس کی سزا دی جائے گی. اب جب اس کو سزا دینے کا وقت ہے تو کسی نے کہا اس کے مالک سے بھی بات کر لو، ہو سکتا ہے فیکٹری کا مالک بات کر دے. جب تک کیس عدالتوں میں رہے، سیشن کورٹ سے ہائی کورٹ، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ، ضرورت ہوتی ہے وکیلوں کی جو ہمارا کیس لڑے اور ہماری وکالت کرے. لیکن جب مالک کے پاس جانا ہو پھر وکیل نہیں ڈھونڈے جاتے، پھر سفارشی ڈھونڈے جاتے. ایسے ہے یا نہیں کہ ہمارا جو فیکٹری کا مالک ہے اس کا فلاں بہت اچھا دوست ہے، یہ نہیں کہتے فلاں جج کے پاس جاؤ، جج تو فیصلہ دے چکا، وکیل مقدمہ ہار چکے. جب یہ سارے معاملات نمٹ گئے اب جج کے پاس سفارشی ڈھونڈا جاتا ہے کہ جو سفارشی ہے اس کو لے کر جاؤ. پھر سفارشی کو ہم لے کر جاتے ہیں اپنی گاڑی میں، رستے میں اچھے ہوٹل پہ کھانا بھی کھلاتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کرو، ہمارے بندے کو فیکٹری کا مالک چھوڑ دے. جب فیکٹری کا مالک کہہ دے چلو جاؤ یار میری فیکٹری کا نقصان تھا میں نے معاف کیا، جب وہ فیکٹری کا مالک معاف کر دے تو جج کو بولنے کی ضرورت رہتی ہے، وکیل کو ضرورت رہتی ہے. ساروں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں کہ مالک نے معاف کر دیا. اللہ نے قیامت کے بارے میں فرمایا میں قیامت کا مالک ہوں، جج نہیں ہوں. میں قیامت کا اور مالک کے چاروں جب ہمارے مجرم بن کر پیش ہوئے، ہمارے اعضاء گواہی دے رہے ہیں اس نے گناہ کیا، ہمارے ہاتھ گواہی دے رہے ہیں اس نے گناہ کیا، زمین گواہی دے رہی ہے اس نے گناہ کیا، لیکن ہمارا حافظ قرآن بچہ سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے اللہ کے دربار میں، اے اللہ جتنا بھی گناہ گار ہے لیکن یہ ہمارے مدرسے کا معاون تھا، جتنا بھی گناہ گار ہے اس نے میرے قرآن پڑھنے میں میرے ساتھ تعاون کیا تھا، یہ میرا استاد ہے یا میرا بھائی ہے یا یہ میری والدہ ہے جو صبح مجھے تیار کر کے مدرسہ میں بھیجتی تھی، یہ میرا باپ ہے جو مجھے
मदरसा में छोड़ कर आता था, ए अल्लाह मैं सिफारशी बनकर आया हूँ। तालिब इल्म अल्लाह के दरबार में वकील बनकर नहीं जाएगा, सिफारशी बनकर जाएगा, और अल्लाह क़यामत के दिन का मालिक है, और ये वो सिफारशी है जिसकी सिफारिश कबूल की जाएगी, और अल्लाह वो मालिक है जो इसकी सिफारिश को रद्द नहीं करेगा। तो आप बताओ, अगर हम तुलबा पे खर्च करते हैं तो दुनिया में सिफारशी को गाड़ी में हम लेकर जाते हैं, खाना हम खिलाते हैं, तो फिर भी सिफारशी का हम पर एहसान होता है कि उसकी मेहरबानी वो हमारे साथ चला और फैक्ट्री के मालिक को हमसे राजी कर दिया, कातिल मकतूल के वरसा को हमसे राजी कर दिया, हमारा बच्चा छूट गया। यहां भी हम ये कहते हैं कि एहसान सिफारिश करने वाले का है, उस पे खर्च करके भी, उसको अच्छे तोहफे देकर भी हम एहसान उसका समझते हैं। तो मदरसे वालों पे खर्च करके मदरसे वालों पे एहसान ना समझा करो, इनका एहसान समझा करो। ये अल्लाह के दरबार में हमारे सिफारशी हैं, ये अल्लाह के दरबार में हमारे वकील हैं, हमारी जंग लड़ेंगे। अल्लाह के दरबार में वो मालिक यौमुद्दीन है, उसके दरबार में ये हमारी सिफारिश करेंगे। तो मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, इन मदरसों के वजूद को हल्का मत समझो। ये दो तहजीबों की जंग है, एक शैतानी तहजीब है, एक फिक्री तहजीब है जो हम पे अपनी जलगार को मुसल्लत कर रही है, और एक ये फकीर है जो 1400 साल पुराना दीन जो हमारे नबी हमारे लिए छोड़ कर गए थे, उसकी बका की मेहनत कर रहे हैं, उस निजाम की बका की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें दुनिया में भी इन्हीं लोगों के साथ रखे, और आखिरत में हमारा हशर ऐसे लोगों में फरमाए जिनकी सिफारिश हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।